کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا انوکھا پروگرام جس کا نام ہی ہے انوکھی باتیں۔ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کچھ انوکھی اور دلچسپ معلومات ہم آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سے فراہم کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ انوکھی باتیں اور کچھ پیاری باتیں، کچھ دلچسپ اور بہت کچھ سکھانے والی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور امید ہے ان باتوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع بھی آپ کو ملے گا۔ آئیے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ حدیث پاک کی ایک کتاب میں یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی تمہارے نام بھی اور تمہاری پہچان بھی مجھ پر پیش کی جاتی ہے۔ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، تو مجھ پر اچھے الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ حدیث پاک ہے۔ یقین مانیے کہ جو عاشقان رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاضر و ناظر جانتے ہیں، نبی پاک کی سماعت کو بعد وصال بھی جنہوں نے تسلیم کیا، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، تو ان کے لیے تو بڑی ہی دلچسپ بات ہے اور عشق رسول بڑھانے والی بات ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تمہارے نام بھی اور تمہاری شناخت، تمہاری پہچان بھی مجھ پر پیش کی جاتی ہے، تو مجھ پر اچھے الفاظ کے ساتھ درود پڑھو۔ تو پتہ چلا جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا نام بھی، اس کی شناخت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ نہیں پتہ، مطلب یہ کہ نبی پاک اپنی ذات پر درود پاک پڑھنے والے کا نام بھی جانتے ہیں، اور نام جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ بھئی کسی نے آپ کو سلام کہا، ایک مثال ہے، ابھی کسی نے میرا پروگرام دیکھا، ٹھیک ہے، اب وہ رہتا ہے گجرات میں، راجستھان میں، MP میں رہتا ہے، کسی اور صوبے میں رہتا ہے یا کسی اور ملک میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہاں سے کوئی بندہ آ رہا ہو ممبئی، تو وہ کہہ دے کہ بھئی آپ جا رہے ہو تو فلاں صاحب کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، تو سلام کہنے والا مجھ تک سلام تو پہنچا دے گا، لیکن میں اس کو جانتا نہیں ہوں گا نا، کہ میں نے کبھی ملاقات نہیں کی، کبھی اس کو دیکھا نہیں، اس نے ہمارا پروگرام دیکھا اور جناب اس نے سلام بھیج دیا، میں اس کو نہیں جانتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو ہم غلاموں کو جانتے بھی ہیں، ہمارے نام بھی جانتے ہیں، ہمارے کام بھی جانتے ہیں، ہماری شناخت بھی ان کو ہے کہ کون بندہ ہے، کس شہر سے ہے، کس وقت درود پڑھ رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں الحمدللہ دنیا بھر کے مختلف ہزاروں علاقوں سے نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور میرے آقا سب کا درود سنتے بھی ہیں، سب درود پاک پڑھنے والوں کے نام بھی جانتے ہیں، سب کی شناخت بھی آپ کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم اچھے الفاظ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تو آئیے آج بھی اس پروگرام کے سٹارٹ میں میرے ساتھ مل کر آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں پروگرام کے آج کی ٹاپک کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس پروگرام میں ہم کچھ انوکھی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انوکھی اونٹنی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اونٹنی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اونٹ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب الخلقت یہ مخلوق ہے نا، یعنی ایک اس پر آپ کبھی غور کریں گے نا، آپ اس کی بناوٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر جانوروں سے مختلف رکھی ہے۔ اس کا چلنے کا انداز، اچھا اس کا جو جسم ہے آپ دیکھیں گے نا، دیگر جانوروں سے مختلف ہے۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عجیب مخلوق ہے کہ یہ ایک بار بہت سارا پانی پی کر کئی دنوں کے لیے اسٹور بھی کر لیتا ہے۔
اپنے پاس، اور اس کی آپ شناخت دیکھیں، اس کی اونٹ کی ایک الگ سی کوہان ہوتی ہے جو دیگر جانوروں کے اوپر نہیں ہوتی ہے، اس کی ایک الگ کوہان ہے، اس کا چلنے کا ایک الگ انداز ہے، ریگستان میں اس کا رہنے کا الگ انداز ہے۔ سخت سے سخت اگر بہت شدت کی دھوپ بھی پڑ رہی ہو نا تو یہ اس دھوپ کے اندر بھی رہ لیتا ہے آرام سے، کئی دنوں تک یہ جی لیتا ہے بغیر پیاس کے بھی، ایسی مخلوق ہے یہ۔ تو یوں ہی ویسے ہی اونٹ کے اندر اتنے سارے خصلتیں ہیں، اتنی ساری خوبیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خلقت کا تو قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کیا۔ جی ہاں، تو اتنی عجیب مخلوق ہے۔ لیکن آج میں جس اونٹنی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تو اونٹنی، لیکن وہ ایک الگ قسم کی اونٹنی ہے۔ جی ہاں، آپ کہیں گے وہ الگ قسم کی کیسی اونٹنی ہوگی؟ الگ قسم کی اونٹنی اس طور پر ہے کہ وہ اس کا پیدا ہونے کا انداز بھی الگ ہے، اس کا رہنے سہنے کا انداز بھی الگ ہے، اس کا کھانے پینے کا انداز بھی الگ ہے۔ اچھا، دیگر جو اونٹ ہوتے ہیں، دیگر جانور ہوتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں ہی وہ اندر ہی اندر بڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے وہ ان کو پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اونٹنی جس کا آج میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی۔ جی ہاں، اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اونٹنی ایسی عجیب اونٹنی ہے سبحان اللہ کہ یہ پہاڑ سے پیدا ہوئی ہے، پہاڑ سے نکلی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسی اونٹنی ہے؟ جی ہاں، بڑی عجیب اونٹنی ہے۔ اور یہ اونٹنی جو ہے نا، نکلی نا تو بچی نہیں تھی۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے بچہ ہوتا ہے۔ اونٹ بھی جب پیدا ہوتا ہے، اونٹ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اونٹنی کے بچے، تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں، پھر اگر اونٹنی ہے تو آگے چل کے پھر بعد میں وہ ماں بنتی ہے، اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اونٹنی جس کا آج میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، یہ ایسی انوکھی اونٹنی ہے سبحان اللہ کہ جو پیدا ہوئی تو بڑی جوان اونٹنی تھی۔ جوان ہی نہیں بلکہ بچہ جننے والی، اس نے پیدا ہوتے ہی بچہ بھی جن دیا، اور اس کا بچہ بھی جوان بڑا ایک وہ بچہ تھا سبحان اللہ۔ اور یہ اونٹنی بہت اس کے جو ہے وہ عجائبات ہیں، بہت انوکھا پن اس اونٹنی میں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کیا واقعہ ہے پورا، اور یہ اونٹنی جو ہے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی بنی، کیا واقعہ تھا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کو پیدا کیا، اور اس اونٹنی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، کیا وجہ، کیا ریزن بنا تھا اس اونٹنی کے اس پہاڑ سے نکلنے کا۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس پوری کہانی کو، اس پورے واقعے کو جو کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس انوکھی اونٹنی کا پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر بیان کیا، جیسے سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو آیت نمبر 63 آیت نمبر 73 جی ہاں، آیت نمبر 73 جو ہے سورۃ الاعراف، وہاں سے شروع کیا، اور کافی آیتوں کے اندر اس کا پورا ایک تفصیلی واقعہ اس قوم کا بیان کیا گیا۔ اس طرح سورہ ہود کے اندر بھی آیت نمبر 61 سے اس واقعے کا اسٹارٹ ہوتا ہے، اور کچھ اس حوالے سے تفصیلات وہاں بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء کے اندر آیت نمبر 141 کے اندر بھی اس واقعے کو کچھ نہ کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس انوکھی اونٹنی کا اور اس پوری قوم کا جو واقعہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہاں پر بیان کیا ہے۔ میں انشاءاللہ یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس واقعے سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس واقعے کو، اس انوکھے واقعے کو، اور ایک انوکھی جو یہ اونٹنی ہے اس کا جو دلچسپ اور انوکھا واقعہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اصل میں ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف قوموں کی طرف اور مختلف لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک ایک نبی ہوئے ہیں جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے، اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے، برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گئے اس قوم کا نام تھا قوم ثمود۔ جی ہاں، ایک قوم ہے جو پہلے کے زمانے میں گزری ہے، کافی ہزاروں سال یہ سمجھیے کہ ہم سے پہلے گزری ہے۔ قوم ثمود اس قوم کا نام ہے۔ اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب صالح علیہ السلام جو ہے اس قوم کی طرف آئے، اور آپ علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی طرف بلایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے
یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ یہ آپ نے مزید بھی آگے آیت کریمہ جو ہے نا وہ کافی ساری اسی سورہ اعراف کی میں نے بھی آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا ہے، آگے مزید بہت ساری تفصیلات یہاں پر جو ہے نا وہ آیتوں کے اندر وہ پوری اونٹنی کا ذکر بھی ہے اور بہت کچھ وہاں پر بیان کیا گیا۔ تو اب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپ نے جب ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی یاد دلائے، چونکہ یہ قوم جو تھی نا، میں نے اس تفسیر کے اندر بھی پڑھا کہ یہ قوم جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر بہت نعمتیں تھیں، ان کو اللہ نے عمریں بھی بڑی لمبی دی تھی۔ قوم سمود کو یعنی 300 سے 1000 سال تک یہ لوگ جیا کرتے تھے، یعنی 300 سال تک، 500 سال، 800 سال، ہزار سال تک کی یہ لوگ عمریں پا لیا کرتے تھے، یعنی 300 کم سے کم ایک مثال مان لیجئے، اور اس سے زیادہ بھی ان کی عمریں 1000 سال تک کی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، لمبی ان کی عمریں تھی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، یہ بھی ایک عظیم یقیناً نعمت ہے عمر کا، بڑی عمر کا ملنا۔ اب بڑی زیادہ عمر کسی کو مل جائے تو اس کے پاس زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ اللہ کو زیادہ راضی کر لے، اللہ کی زیادہ عبادت کر لے، تو یوں اللہ رب العزت نے ان کو لمبی عمریں بھی عطا فرمائی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ اے قوم سمود، تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا، کیونکہ ان سے پہلے جو قوم گزری تھی وہ قوم عاد تھی، اور قوم عاد کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر کے تمہیں ان کی جگہ بسایا۔ قوم عاد جو تھی ان پر عذاب آیا تھا ان کے نبی کے ساتھ بغاوت کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، تو آپ نے ان کو وہ چیزیں بھی یاد دلائی اور کہا کہ اب میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا تو میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو اور اسی کی بندگی کرتے رہو۔ اس طرح کی آپ نے ان کو نصیحت فرمائی۔ اب ہوا کہ آگے سے ان لوگوں نے جو رپلائی کیا، جو جواب دیا، تو وہ کچھ اس طریقے سے بات ہے کہ قوم سمود کے سردار جندع بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں صفات کی اونٹنی ظاہر کریں، اگر ہم نے یہ معجزات دیکھ لیا تو آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے، یعنی آپ کے ہاتھ پر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس طرح کی انہوں نے بات کی جو قوم کے لوگ تھے، اور بالخصوص جندع بن عمرو جو تھا، جو قوم کا سردار تھا، انہوں نے بھی، اور قوم کے جو دیگر افراد تھے ان لوگوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام سے یہ بات کہی۔ اب صالح علیہ السلام سے یہ بات کہی تو صالح علیہ السلام نے ایمان کا وعدہ لے کر رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم عز و جل، تو اس پہاڑ کی چٹان سے اپنے کرم سے ایک اونٹنی عطا فرما دے۔ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں نا کہ یہ اونٹنی ایک انوکھی اونٹنی ہے، عام اونٹنیوں سے بالکل الگ ہے، سبحان اللہ۔ اب جناب والا دیکھتے دیکھتے کیا ہوا، سب کے سامنے وہ پتھر جو تھا بڑا سا پھٹا، اور اسی شکل و صورت کی پوری جوان اونٹنی نمودار ہوئی، اور گابھن یعنی بچہ جننے والی اونٹنی پیدا ہوئی، اور پیدا ہوتے ہی اس نے اپنے برابر بچہ جنا۔ سبحان اللہ۔ بچہ بھی ہمارے ظاہر بات، جب بچہ ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے نا، لیکن اس اونٹنی نے نمودار ہوئی، پیدا ہوئی اللہ کے حکم سے اس چٹان سے، اس پتھر کی چٹان سے، اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر کا اس نے بچہ بھی جنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ معجزہ جب قوم کے لوگوں نے دیکھا تو وہ جو شخص تھا جندع بن عمرو، جس نے یہ پیشکش کی تھی قوم کے سردار نے، اس نے تو یہ دیکھ کر اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان قبول کر لیا، آپ کے دامن اسلام سے، دامن کرم سے آپ کے وابستہ ہو گیا، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا، ان کو ماننے سے منع کر دیا۔ اب کیا ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم انہیں اور ان کی تعلیمات کو حق سمجھتے ہیں۔ سرداروں نے کہا، جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم تو ان کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس معجزے والی اونٹنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو
تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ ہکانا، اور نہ ہی اس کو تم جان سے مارنا۔ اس طرح کی آپ نے ان کو وصیت یعنی نصیحتیں فرما دی کہ یہ جو نشانی ہے، جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ہی فرمائش پر، تمہارے ہی مطالبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک پیاری سی اونٹنی عطا فرمائی ہے۔ اب اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی سرکشا کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ تم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ اس اونٹنی کو نقصان پہنچے، تم میں سے کوئی بندہ اس کو مار دے، اس کو جانی نقصان پہنچائے، اس کے ساتھ برا سلوک کرے، تو اس کا تم سب کو خیال کرنا ہے۔ اچھا، یہ بھی تفسیروں کے اندر بات لکھی گئی کہ یہ اونٹنی جو تھی نا، یہ اونٹنی یہ بہت بڑی تھی، اور اس مقام پر جہاں یہ قوم آباد تھی وہاں ایک تالاب تھا۔ اب یہ بہت بڑی اونٹنی تھی، تو یہ اونٹنی جو ہے سارا کا سارا پانی پی جاتی تھی، سارا پانی تالاب کا پی جاتی۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ دیکھو، ایک دن تالاب کا پانی تم لوگ پیو گے، اور ایک دن تالاب کا پانی یہ اونٹنی پیے گی، اس طرح یہ سلسلہ چلے گا۔ سب لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا، سب راضی تھے۔ اب ایک دن جو ہے نا وہ سارا کا سارا تالاب کا پانی وہ اونٹنی پی جاتی، اچھا، اور ایک دن وہ تالاب کا پانی لوگ پیتے۔ اچھا، یہ جو پانی ایک دن پیتی تھی نا، تو یہ ان کو اس کا بدلے میں دیتی بھی تھی۔ کیا دیتی تھی؟ اتنا سارا پانی پیتی تو یہ اونٹنی ان لوگوں کو بہت سارا دودھ دیتی، اور اتنا دودھ دیتی کہ سارے قوم کے لوگ اس سے شرابور ہو جاتے۔ سب لوگ جو ہے نا وہ پانی اس کے دودھ سے نفع اٹھا لیتے، سب لوگوں کو اس کا دودھ کافی ہو جاتا، اتنا سارا وہ دودھ دیا کرتی تھی۔ لیکن اب چونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش تھے، منکرین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے تھے، اور اس طرح کے ہی کچھ لوگ تھے۔ اب یہ کیا ہوا کہ صالح علیہ السلام نے جب اس طرح کی باتیں ان کے سامنے کی، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے ایسا کیا، اس کی بدسلوکی کی، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب عطا فرمائے گا۔ اب قوم سمود میں ایک صندوق نامی ایک عورت تھی جو بڑی حسین و جمیل اور مالدار تھی، اس کی لڑکیاں بھی بڑی خوبصورت تھیں۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو دشواری ہوتی تھی، ہاں، کیونکہ سارا پانی ظاہر وہ پی جاتی تھی، تو اب اس کے جانوروں کو بھی کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی تھی، اس کو بھی جلن ہو گئی تھی، اور بھی لوگوں کو جلن ہو چکی تھی اس اونٹنی سے۔ تو اس لیے اس نے مصارع ابن دہرہ اور قیدار ان دونوں کو بلایا، یہ دو لوگ جو ہے بڑے سخت دل تھے، اور کہا کہ اگر تو اونٹنی کو ذبح کر دے تو میری جس لڑکی سے چاہے نکاح کر لینا، اس کو پیشکش کی۔ یہ دونوں اونٹنی کی تلاش میں نکلے، اور ایک جگہ پا کر دونوں نے اسے ذبح کر دیا، مگر قیدار نے ذبح کیا اور مصرع نے ذبح پر مدد کی، اور اس طرح ان لوگوں نے معاذ اللہ رب العالمین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ بن کر وہ اونٹنی آئی تھی صالح علیہ السلام کی، ان کے ساتھ ان لوگوں نے برا سلوک کیا۔ اور یہ بھی آتا ہے تفسیر کے اندر کہ ان لوگوں نے پہلے اس کی کوچیں کاٹی، اس کے پاؤں کاٹے اس قیدار بن سالف نے، اور پھر معاذ اللہ اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا اس اونٹنی کو۔ اب اور صالح علیہ السلام سے سرکشی کرتے ہوئے اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹ کی کوچیں کاٹی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب ہوا کیا؟ پہلے دن چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب اولاً ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے۔ 3 دن جب گزرے تو سخت بہت تیز کی آواز آئی نا، چنگاڑ آئی بہت زور سے، جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر سخت زلزلہ قائم ہوا۔ ان کی ہلاکت سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ اس بستی سے نکل کر جنگل میں چلے گئے۔ پھر ان کی ہلاکت کے بعد وہاں سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت ان کی لاشوں پر گزرے تو ان کی لاشوں سے خطاب کر کے بولے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب عز و جل کا پیغام پہنچا دیا، اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، لیکن تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کا ان لوگوں نے جو ہے نا وہ برتاؤ کیا اس اونٹنی کے ساتھ۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ان کا نام و نشان گویا کہ دنیا سے مٹا دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت یہ اونٹنی ان کو ملی تھی، اور آپ دیکھیں کتنی ساری اس کے اندر خصوصیات تھیں،
اتنے سارے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافع رکھے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اس واقعے سے اور اس اونٹنی کے تذکرے سے بہت ساری یہ تو ہمیں باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک بات ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کی ناشکری کی جائے، اللہ تبارک و تعالی نے کوئی آپ کو نعمت دی، اللہ نے آپ کو کوئی انعام آپ پر کیا، آپ پر اللہ نے رحمت عطا فرمائی آپ کو، اس کا اگر آپ ناشکری اس کی کریں، اگر اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، کھلے عام معاذ اللہ رب العالمین اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی اگر کوئی بندہ ناشکری کرے، اس کی بے حرمتی کرے، تو بعض اوقات اس طریقے سے آپ دیکھیں عذاب بھی آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اس قوم نے نافرمانی کی، ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو زمین کے اندر زلزلے کے عذاب میں گرفتار کیا، اور ساری کی ساری قوم تباہ، ہلاک اور برباد ہو گئی۔ یہ اس قوم کا حال تھا۔ یہ جو اونٹنی تھی، کتنی پیاری اونٹنی تھی، اس سے اگر وہ چاہتے تو نفع اٹھاتے، اس سے چاہتے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے، اللہ کے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے، لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی اور اپنے عناد کے اندر اپنی جو بغض تھا، ان کا کینہ تھا، صالح علیہ السلام کے ساتھ جو بلا وجہ کی دشمنی پالی ہوئی تھی، اس کے اندر وہ آگے سے آگے بڑھے، حد سے بڑھے، اور آخر کار تباہ و برباد کر دی گئے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ انوکھی اونٹنی کا انوکھا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ پاک کی ہم پر بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری کرم نوازیاں ہیں۔ ہم بھی غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ہم کیا کیا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے پاؤں دیے، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے دماغ دیا، اللہ نے ہمیں قوت گویائی، بولنے کی طاقت دی، قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہوں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ان آیات سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہے اس کا احترام بھی کرنا ہے، اور جس جگہ پہ اس کو صرف کرنا ہے وہاں صرف کرنا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اگر جو نعمت ملی ہے آپ اس کو اس کی جگہ میں صرف نہیں کریں گے نا، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ بھئی کان اللہ نے دیے کس لیے؟ اس سے آپ کلام اللہ کی تلاوت سنیں، اس سے اللہ کا ذکر سنیں، اس سے اچھی باتیں سنیں۔ اب اس سے کوئی اگر معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھتا، گانے باجے اس سے اگر سنتا ہے، چغلیاں کسی کی سنتا ہے، غیبتیں سنتا ہے، مسلمانوں کی برائیاں اس کانوں سے سنتا ہے، تو یہ زیادتی کر رہا ہے۔ زبان اللہ نے دی کیوں؟ تاکہ اس کا ذکر کیا جائے، اس سے بیان کیا جائے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے، اچھی اچھی باتیں کی جائیں، اچھے اچھے جملے بول کر مسلمانوں کا دل خوش کیا جائے۔ اگر اس زبان سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ کلمات کہیں، اس زبان سے اگر معاذ اللہ گانے گنگنائیں، اس زبان سے معاذ اللہ فحش باتیں ادا کرے، گندی باتیں ادا کریں، گالی گلوچ کریں، تو پھر یہ باتیں اگر اس طرح کریں گے تو یہ زبان کی ناشکری ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ اور بھی اپنے اعضاء دیکھ لیں، ہاتھ دیکھ لیں، پاؤں دیکھ لیں، اپنا جو ہے نا وہ آنکھیں دیکھ لیں، ان سے ہم کیا دیکھتے ہیں، اور جو بھی ہمارے اعضاء ہیں ان سے ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اور اگر اس کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ سبق ہمیں آج سیکھنے کو ملتا ہے، اور جو انوکھی اونٹنی کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس سے آج ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں، اس کو راضی کرتے رہیں۔ اللہ راضی ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی، ہماری دنیا کے اندر بھی اچھا مقام ہو جائے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو بہت ساری گفتگو آج میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، بیان کر دی ہے۔ تو اسی طرح کی اور بھی
دلچسپ باتیں جاننے کے لیے، انوکھی سے انوکھی باتیں سیکھنے کے لیے ہمارے پروگرام انوکھی باتیں آپ دیکھتے رہا کریں، اپنے دوستوں کو بھی آپ شیئر کریں، انشاءاللہ لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچے گی، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔